بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بہت پریشان ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے معاملے میں۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا اور ہر جگہ میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ میں یہ وائرل ہے۔ تو شروع میں جب یہ خبریں آئی تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور بلوچستان والے پاگل ہیں، بلوچستان والے سنگ دل ہیں، بلوچستان والے جو ہے خوش دماغ ہے، انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ رپورٹ آئی، اس کے بعد پھر دوسرا رخ یہ آیا کہ نہیں بھائی، ان لوگوں نے جو ہے ان کے اپنے بچے ہیں، کسی لڑکی کا جو عورت کی جو ہے 4 بچے ہیں اور مرد کے بھی 4 بچے ہیں، اور یہ نکاح میں ہوتے ہوئے یہ لوگ بھاگ کے چلے گئے اور نکاح کے اوپر نکاح کیا، نکاح کے اوپر پھر نکاح کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات سننے میں آئی کہ بھائی کہ ان کو جو قتل کیا گیا کوئی اور معاملہ، کیا معاملہ تھا؟ ابھی جو تازہ صورتحال جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہوا کہ لڑکی اس سے پہلے ایک دفعہ بھاگی، یہ بات تو کنفرم ہے۔ اس کی والدہ کی بھی ویڈیو آ چکی ہے جو قرآن لے کے کہہ رہے کہ بھائی ہمارے سردار نے صحیح فیصلہ کیا۔ اب وہ اس کی لڑکی کی جو والدہ کا جو بیان ہے، اب اس کے بارے میں تجزیہ ابھی نہیں کر سکتا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ توفیق دے اس میں کروں گا۔ مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ لڑکی ایک دفعہ بھاگ گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ توبہ تائب ہو کر پہلے شوہر نے اس کو قبول کر لیا۔ اب مجھے بتائے جب اس نے قبول کر لیا، خاندان والوں نے اس کو معاف کر دیا، تو بلوچستان والے سنگ دل کیسے رہے؟ بلوچستان والے پاگل کیسے ہوئے؟ انہوں نے تو معاف کر کے رکھ لیا اس کو، وہ کافی عرصے تک رہی اپنے بچوں کے ساتھ، سب کچھ معاملات رفع دفع ہو گیا، سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اس مرد کا وہاں پہ آنا جانا تھا، وہ جب مرد کا وہاں پہ آنا جانا تھا تو یہاں تک کہ اس عورت کے رشتہ داروں نے اس عورت کو کوئٹہ میں بھیج دیا تاکہ یہ بندہ یہاں پہ آ رہا ہے تاکہ مزید معاملات خراب نہ ہو۔ اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ جب وہ آنا جانا اس کا زیادہ ہو گیا تو لڑکی عورت کے خاندان نے پکڑ لیا اس کو کہ ہم تیرے کو مار دیں گے۔ تو جب اس کو پکڑا تو پھر مرد کے جو خاندان والے ہیں وہاں پہ ظاہر بات ہے خاندانی چلتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی تم ہمارے بندے کو کیوں مارو گے اکیلا؟ مارنا ہے تو اس عورت کو بھی مارو کہ جو اس کے ساتھ بھاگی تھی پہلے۔ جب لڑکی کو بھی بلوایا گیا پھر اس عورت کو بھی بلوایا گیا۔ عورت کو جب بلوایا گیا، عورت تو کہہ رہی بھائی میں نے تو توبہ کر لیا ہے، میں تو اپنے بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تو جو قرآن لے کے جو آئی تھی نا وہ یہ بات تھا کہ بھائی میں نے تو توبہ کر لیا ہے، میرا تو اب اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے سنسار کرنا، صرف سنسار نہیں کرنا، صرف گولی مارنا میرے کو۔ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ کہاں جائیں ہم؟ اب اتنا سخت سزا کہ گولی مار دیا ان کو، ایسی جان لے لی ان کی۔ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، اور ایسے جرگے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را اپنے جرگوں میں علماء کو بٹھائے، علماء کو رکھے۔ اور میں بلوچستان اور اس طرف کی دیہی علاقے جتنے بھی خیبر پختونخوا ہو یا اندرون سندھ ہو، جرگہ دیکھا ہے میں بھی بدین میں 5 سال رہ کر آیا ہوں، دیکھا ہے میں نے سرداروں کے فیصلے۔ اور کچھ سرداران ایسے بھی تھے جو علماء کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر کوئی اس طرح فیصلہ ہو آپ ہمارے ساتھ رہیں، علماء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں تو وہاں کی حکومت کو یہ بھی درخواست کروں گا کہ کچھ سرٹیفکیٹ جاری کرے، اجازت نامہ جاری کرے علماء کے لیے، بھائی آپ نے اگر صلح صفائی کرنی ہو، آپ لوگوں نے معاملات کو رفع دفع کرنا ہو کہ اس علاقے میں یہ عالم ہے، ہمارے طرف سے یہ نمائندہ ہے، علماء کو اپنے صورت میں ہر حال میں رکھے، باہر حال رکھے، بہت ضروری ہے علماء کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اور جتنے بھی وہاں پہ جرگے ہوتے ہیں وہاں پہ قتل کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ سنساری کا فیصلہ نہیں ہوتا، رفع دفع ہوتا، معاملات کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، یہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ لیکن حالات بڑھتے جا رہے۔ کچھ دن پہلے وہ بچے کو مار مار کے جو ہے استاد نے جو بچے کو مار کے بالکل اس کو مار دیا، جان نکال دی اس کی۔ واقعات یہ چل رہے۔ وہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسے کوئی لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ لڑکی اب بھاگ کیوں رہی ہے؟ آج کل جو 4 دیواری جو ہم بچپن میں سنتے تھے، چادر اور 4 دیواری، چادر اور 4 دیواری، آج کل 4 دیواری جو ہے بس صرف چھت رکھنے کے لیے دیوار۔ ماحول اتنے خراب ہو گئے، گھروں میں سب کے پاس موبائلیں آ گئی ہیں،
بے حیائی عام ہو گئی ہے. ہم علماء کے لیے ضروری ہے کہ ہم بے حیائی کو روکنے کے لیے کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بے حیائی روکنے کے لیے. لیکن ہم مولوی لوگ بھی پتہ نہیں کس کام پہ لگ گئے. مردے سنتے ہیں، نہیں سنتے، انگوٹھا چومنا چاہیے نہیں چومنا چاہیے، مزارات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. موبائلوں میں یہ بیانات بھرے پڑے اور یہاں پہ یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. بلوچستان کا واقعات ہو، خیبر پختونخوا کے واقعات ہو، بھرے پڑے. لیکن ہم مولوی لوگوں کا قصور بھی یہی ہے کہ بس ہم مسئلے مسائلوں میں بھرے پڑے. تو تمام لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ دین کی طرف آئے. وہی بس جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ بھائی کامیابی دین کے اندر ہے. اور دین میں بھی شدت، یہ غیرت، یہ شدت کا نام ہے. اتنا غیرت مند نہ بنو آپ کہ اپنے طرف سے فیصلہ دینا شروع کر دو. آپ لوگ ہر چیزوں کا ایک حدود ہے. پہلے آپ سنیں اس کی بات کو، کہ جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ کوئی آدمی جج کے سامنے کورٹ پہ آئے، اپنے ہاتھ میں ایک آنکھ اپنے ہاتھ پہ لے کر آئے اور آ کے کہے جج صاحب او فلاں بندے نے، عبداللہ نے میرا آنکھ پھاڑ دیا ہے، یہ آنکھ ہے. تو شریعت جو ہے جج کو یہ حکم نہیں دیتی، شریعت جو ہے جج کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر دے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جج کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ بھائی آپ اس عبداللہ کو بھی بلائے، وہ فلاں بندے کو بھی بلائے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس بندے نے جو اپنے ہاتھ پہ ایک آنکھ رکھ کر آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے اس بندے عبداللہ کی، فلاں بندے کی دونوں آنکھ پھاڑ دیا. ممکن نہیں ہے. تو جب تک ہم دونوں کی باتیں نہ سنیں گے، اب باتیں دونوں کو کیسے سنیں ہم؟ انہوں نے سلسلہ ہی ختم کر دیا. تو ضرور یہ ہے کہ بھائی جب تک دو گواہوں کے جس کا ساتھ معاملات ہے اس کے ہم جب تک باتیں نہ سنیں اس وقت تک ہم کوئی بھی فیصلہ نہ دیں. اور پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، بہت زیادہ پھیل گئی ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے ہو یا کالج یونیورسٹی میں ہو، جب تک بے حیائی کے روک تھام کے لیے کام ہم علماء کرام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے اور ہمارے پاکستان کو بھی دور رکھے. تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس جیسے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.